اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے تمام معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اس بغیر نام کے مولوی رضا خانی کی اس تھمبنیل والی ویڈیو۔ ویسے تو یہ ویڈیو ان بغیر نام کے مولوی رضا خانی کی لفاظی اور جاہلانہ باتوں پر مشتمل ہے، لیکن جو باتیں بھی اس ویڈیو کے اندر بیان کی گئی ہیں اور علماء حق علماء دیوبند کے خلاف جو عوام کے اندر نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کیا کچھ کہا گیا ہے، اس کو سنتے ہیں، پھر اس کا جواب اور پھر اس کے بعد ان کے گھر کا بھی آئینہ دکھاتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، دیکھیے پہلے آپ اس ویڈیو کو سنیں۔ دراصل سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کی پریشانی یہ ہے کہ یہ لوگ حضرات اولیاء اللہ سے، بالخصوص ان اولیاء اللہ سے جو عالمگیر شہرت یافتہ ہیں، ان سے ہم سنیوں کے بغض و عناد سے مغلوب ہو کر اپنے دل کے تنگ و تاریک خانے میں تعصب و عناد رکھتے ہیں اور علماء و خطبائے اہل سنت کے بیان کردہ ان اولیاء اللہ کے واقعات و کرامات کو اپنی بیجا اور تعصبانہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور ان کے واقعات و کرامات کو عوام میں یہ دیوبندی لوگ اس عامیانہ اور جاہلانہ طرز سے بیان کر کے ان پر تنقید کے نشتر چلاتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ حالانکہ آپ ان دیوبندیوں وہابیوں کے اپنے مولویوں کی کرامات و واقعات پڑھیں گے جو ان کی کتابوں میں درج ہیں، یا ان کے علماء کی زبانی سنیں گے، تو جس انداز میں یہ دیوبندی لوگ کرامات اولیاء اللہ و واقعات اولیاء اللہ پر اعتراضات کرتے ہیں، اس طرح ان کے مولویوں کی خود ساختہ کرامات جو دراصل کرامات نہیں بلکہ استدراج ہوتے ہیں، ان پر بھی اعتراضات کیے جائیں تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اولیاء اللہ کی کرامات کا مذاق بنانا اور اسے نشانہ تنقید بنانا کیسا لگتا ہے۔ یہ سراسر علماء حق علماء دیوبند پر جھوٹ اور بہتان ہے کہ علماء حق علماء دیوبند اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے۔ یہ علماء حق علماء دیوبند کی طرف سراسر جھوٹ کو منسوب کیا گیا ہے۔ علماء حق علماء دیوبند اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے مقرب بندوں کو بھی مانتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی کرامات کو بھی مانتے ہیں، اور اولیاء اللہ کے واقعات کو بھی مانتے ہیں، اور جو اولیاء اللہ کے سچے واقعات اور کرامات ہوتی ہیں ان کو بھی اپنے اسٹیجوں پر بیان کرتے ہیں، اور عوام کو اولیاء اللہ کے سچے واقعات سنا کر کے اور اولیاء اللہ کے واقعات اور کرامات کو سنا کر کے عوام کے اندر اولیاء اللہ سے محبت، اولیاء اللہ سے الفت و محبت کا ثبوت بھی دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ رضا خانی مولویوں کی طرح ہم اولیاء اللہ کی طرف جھوٹی کرامات کو منسوب نہیں کرتے، جھوٹے واقعات کو منسوب نہیں کرتے، اور اگر ہم ان کی تردید کرتے ہیں تو یہ رضا خانی مولوی ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ دیکھیے اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، اور اولیاء اللہ کی کرامات اور واقعات کو نہیں مانتے، اور ان کی کرامات اور واقعات کو جھٹلاتے ہیں۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ علماء حق علماء دیوبند کا یہ طرۂ امتیاز ہے کہ جو بھی اولیاء اللہ کی شان میں یا اولیاء اللہ کی طرف جھوٹے واقعات اور کرامات کو منسوب کرتا ہے، ہم اس کی پکڑ کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جھوٹی بات ہے اور یہ اللہ کے ولیوں کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے کس طریقے سے عوام کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں اور عوام کے اندر علماء حق علماء دیوبند کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ مگر دیوبندیوں کو دیکھیں گے کہ اولیاء اللہ مثلا حضرات غوث پاک و خواجہ غریب نواز وغیرہ کے کرامات کا ایسا تمسخر، ایسا مذاق اڑاتے ہیں کہ سننے والوں کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت بیٹھنے کے بجائے نفرت کا زہر ان کے دل و دماغ میں پھیل جاتا ہے، جس کا اگر تجربہ کرنا ہو تو تبلیغیوں یا دیوبندی مولویوں کے بیانات و گفتگو میں آپ سن سکتے ہیں۔ باوجود اس کے یہ لوگ عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے اب اپنے نام کے ساتھ قادری، نقشبندی، چشتی وغیرہ لکھنے لگے ہیں، ورنہ ان کی کتاب میں اس نسبت سے یہ القاب لکھنے کی تردید موجود ہے۔ یہ بھی ہماری طرف جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے کہ ہم اولیاء اللہ کا مذاق اور تمسخر اڑاتے ہیں۔ نہ تو ہم اولیاء اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، نہ اولیاء اللہ کے واقعات اور کرامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ سراسر علماء اہل سنت والجماعت علماء حق علماء دیوبند پر جھوٹ ہے، علماء حق پر بہتان ہے، اور یہ سراسر ہم پر جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اور یہ جو جناب نے کہا ہے کہ علماء حق علماء دیوبند اولیاء اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے واقعات و کرامات کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تبلیغی جماعت والوں کے منہ سے اور علماء حق علماء دیوبند کی زبان سے ایسے واقعات سن سکتے ہیں کہ جن بیانوں میں اولیاء اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو جناب آپ وہ ویڈیو دکھائیے اور وہ بیان سنائیے کہ جس بیان کے اندر علماء حق علماء دیوبند کے کسی بھی ایک عالم نے اولیاء اللہ کا مذاق اڑایا ہو،
اور اولیاء اللہ کی کرامات اور واقعات کا مذاق اڑایا ہو۔ یوں اس طریقے سے علماء حق علماء دیوبند کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوخ کرنا اور جھوٹے الزامات لگانا اور من گھڑت الزامات لگانا، یہ جناب آپ کا پیشہ ہو سکتا ہے، یہ علماء حق علماء دیوبند کا پیشہ نہیں ہے۔ ایسے جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت، الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور دوسری بات جناب نے یہ کہی کہ علماء حق علماء دیوبند جو اپنے نام کے آگے قادری اور چشتی لگاتے ہیں، تو قادری اور چشتی جیسے القابات کو لگانا یہ ہماری کتابوں کے اندر اس کی تردید موجود ہے، تو جناب اس کا حوالہ پیش کیجئے کہ وہ کس کتاب کے اندر موجود ہے اور ہمارے کس عالم کی کتاب میں وہ بات لکھی ہوئی ہے، پھر ہم اس کا آپ کو جواب دیں گے اور پھر ہم بتائیں گے کہ آپ کے نزدیک اور آپ کے علماء کی کتابوں میں پیری مریدی والے کام کو کیا کیا نہ کہا گیا ہے اور کیا کیا کہا گیا ہے، وہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں حوالے کے ساتھ پیش کریں گے۔ ذرا آپ حوالہ دیجئے اور کتاب کو پیش کیجئے، اس کے بعد ہم آپ کی باتوں کا جواب اور آپ کو آپ کے گھر کا آئینہ دکھائیں گے۔ آگے دیکھیے جناب کیا کہتے ہیں۔ یہاں صرف ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، وہ بھی حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ہی، چنانچہ یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے تھانوی کے پسندیدہ واقعات، اس کے صفحہ نمبر 36 پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے میں نے سنا، کس نے؟ آپ کے اشرف علی تھانوی نے سنا، فرماتے تھے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی جب مرا اور اس سے قبر میں سوال ہوا کہ مر رب کا وما دینوں کا، تو اس نے جواب دیا کہ حضور میں تو بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ جو مذہب ان کا ہے وہی میرا ہے۔ اس پر فرشتے نے اسے ہنس کر چھوڑ دیا۔ تو کیا خیال ہے جناب امتیاز وہابی، اس واقعہ سے آپ کے حکیم الامت نے کیا چمکانا چاہا اپنا؟ کیا اس واقعہ سے لوگ گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں گے؟ جناب امتیاز وہابی، آپ کے اشرف علی تھانوی کے بیان کردہ اس واقعے کا اثر آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس تصویر کو دیکھیں اس دکان کی پیشانی پر کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے غوث پاک دا دھوبی۔ لیجئے آپ کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی نے غوث پاک کے دھوبی کی بخشش و نجات کا واقعہ سنایا، اور ادھر غوث پاک کا دھوبی ایک اور پیدا۔ جیسا کہ آپ نے ان بغیر نام کے مولوی رضا خانی کی زبان سے سنا کہ جناب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ایک واقعہ پڑھ کر کے سنایا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، اور جناب نے تبصرہ یہ کیا کہ دیکھیے اس واقعے کا اثر یہ ہوا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے اس واقعے کے لکھنے کا اثر یہ ہوا کہ دیکھیے دکان پر اس طرح کا نام لکھا گیا کہ یہ غوث پاک کا دھوبی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے اس واقعے کا اثر یہ نہیں ہے کہ دکان پر ایسی بات لکھی گئی ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے تو کیا یہ واقعہ ہمارے نزدیک معتبر ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں آگے ویڈیو کے اندر جواب دیا جائے گا۔ لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے تو ہمارے کسی بھی عالم نے، ہمارے علماء حق علماء دیوبند سے کسی بھی عالم نے اپنے معتبر اسٹیج سے اس واقعے کو بیان نہیں کیا ہے۔ اگر بیان کیا ہے اسٹیج پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو آپ دکھائیے کہ کس ویڈیو کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسری بات جناب یہ ہے کہ عوام کو اتنا وقت نہیں ہے اور وہ اتنی پڑھی لکھی بھی عوام نہیں ہوتی ہے کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کرے اور کتاب پڑھے، ان کو اتنی فرصت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کرے اور کتابوں کو پڑھے۔ جب ان کو اتنی فرصت نہیں ہے وہ کہ کتابوں کا مطالعہ کر سکے اور کتابوں کو پڑھ سکے تو ان کو یہ واقعہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس کتاب کے اندر، فلاں کتاب کے اندر یہ ایسا ایسا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ دراصل بات یہ ہے، اور یہ جو اثر عوام کے اندر پڑا ہے کہ دکانوں پر ایسی ایسی بات لکھی گئی ہے کہ غوث پاک کا دھوبی، اور غوث پاک کے دھوبی کے تعلق سے اس طرح جو بات لکھی گئی ہے، یہ جناب دراصل یہ آپ کے ہی بریلوی رضاخانی مولویوں کی دین ہے، کیونکہ آپ کے رضاخانی مولویوں نے اس واقعے کو ایک مولوی نہیں، دو نہیں، نہ جانے کتنے مولویوں نے اور آپ کے رضاخانی مولویوں نے اپنے اسٹیج پر بیٹھ کر کے اس واقعے کو عوام کے سامنے بیان کیا۔ تو عوام جب اس واقعے کو آپ کے مولویوں کی زبانی سے سنے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسا کہ اس دکان پر لکھا ہوا ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بریلوی رضاخانی مذہب کے کتنے مولویوں نے اس واقعے کو اپنے اسٹیج پر بیان کیا۔ دیکھیے پہلے ہی تمام مولویوں کو دیکھ لیجئے کہ یہ کیسے اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ واقعہ ان کے نزدیک معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے۔ دیکھیے غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا۔ کون؟ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کپڑے دھوتا تھا۔
تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. اس نے پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا، رب بتا، تو غوث پاک کا بتا رہا ہے. کہتے ہیں 2-3 دفعہ کہا. جاگ رہے آپ لوگ؟ 2-3 دفعہ کہا. وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں. فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے، یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے. یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا، ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں، میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے، میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے، میں تابع دار رہا ہوں، مجھے رب بھول گیا ہے. فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو. فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے. بات نکیرین نے پوچھا من ربو کا، سوال تھا تیرا رب کون ہے، جواب ہونا تھا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. مگر عجیب مست دھوبی تھا، اس نے کہا میں کیا جواب دوں، بس اتنا جانتا ہوں کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. کہا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، حضور بھی جلواگر ہیں تو ان سے بھی عرض کر رہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. آواز آئی اے نکیرین اب اسے پیار سے سلا دو. ارے جو میرے عبد القادر کا دھوبی، جس نے عبد القادر کے کپڑوں کو دھولا ہے، عبد القادر کے صدقے میں آج میں اس کے سارے گناہوں کو دھو رہا ہوں. عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا جو ان کا کپڑا دھوتا تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ قبر میں پہنچا، اور جب قبر میں پہنچا تو فرشتے آ گئے. فرشتوں نے اس سے سوال کیا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں، میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں. جلدی بولو میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں. کاش ہم لوگوں کی زبان پر بھی یہی آ جائے میں تو غوث اعظم کا دیوانہ ہوں، میں تو غوث اعظم کا. فرشتوں کا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں. یہ کیا جواب ہے نہیں؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نبی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ تھا دنیا میں؟ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں. غوث پاک دا دھوبی مر گیا تے قبر چ گیا نا تے فرشتے اٹھا کے پوچھا مر ربک، تیرا رب کیڑا؟ کہن لگا جی میں غوث پاک دا دھوبی ہاں. انہاں پوچھا ما دین، تیرا دین کیڑا؟ کہن لگا میں غوث پاک دا. کہ غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا. جیسے اس کو خبر میں لٹایا گیا تو فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے من ربو کا. یہ سوال کہاں ہو رہا ہے؟ زمین کے اوپر اندر. اور اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں مجھ سے مولانا مظفر صاحب نے بیان کیا تو مطلب کیا اللہ والوں کو اللہ یہ نظر بھی دیتا ہے خبر کے اندر کیا ہو رہا وہ دیکھتے ہیں. پیارے بزرگ اور دوستو، اب پھر آگے کہتے ہیں کہ من ربو کا سوال ہوا تو دھوبی نے جواب دیا مجھے کچھ نہیں معلوم، بس مجھے اتنا معلوم کہ میں غوث اعظم. پہلا سوال کیا من ربو کا، اس نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. من ربو کا اس نے کیا جواب دیا؟ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. انہوں نے کہا ماں دینوں کا، اس نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. کہ من کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے متعلق تو کیا فرماتا ہے؟ کہنے لگا میں غوث اعظم کا دھوبی. جیسا کہ آپ نے سنا کہ بریلوی رضاخانی مذہب کے ان مولویوں نے اس واقعے کو اپنے اسٹیج پر بیٹھ کر کے بیان کیا ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ ان کے نزدیک معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے.
فتاوی فقیہ ملت لکھنے والے جناب مفتی جلال الدین امجدی ہیں اور اس کا صفحہ نمبر 411 ہے۔ اس میں یہ بات موجود ہے اسی واقعے کے تعلق سے کہ یہ واقعہ بے اصل ہے، اور جس نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے وہ اس سے رجوع کرے اور آئندہ بیان نہ کرنے کا عہد کرے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کسی مستند کتاب سے دکھائے کہ وہ بریلوی رضا خانی مولوی کی کسی مستند کتاب میں لکھا ہوا ہو۔ اب جناب جن مولویوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے تو میں ان بغیر نام کے مولوی رضا خانی سے کہنا چاہوں گا کہ جناب کب آپ ان کا رجوع نامہ لے کر کے آ رہے ہیں، اور آپ کب دکھا رہے ہیں کہ ان جناب نے اس سے رجوع کر لیا ہے اور انہوں نے آئندہ بیان نہ کرنے کا عہد بھی لے لیا ہے؟ آپ کب دکھا رہے ہیں؟ یہ آپ کے ذمہ ہے، یہ آپ کو دکھانا ہے، اور یقیناً آپ ان سارے مولویوں کا رجوع نامہ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ تو جناب بغیر نام کے مولوی رضا خانی کیا کہیں گے اب اس پر کہ اب عوام کو گمراہ کون کر رہا ہے، اور اس واقعے سے جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے وہ کس کے اسٹیج سے پھیلائی جا رہی ہے اور کون پھیلا رہا ہے، یہ سب آپ جان چکے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ واقعہ کیا ہمارے نزدیک معتبر ہے یا نہیں ہے، اور یہ واقعہ جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، تو کیا یہ واقعہ معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے؟ اس سلسلے میں آپ علامہ ساجد خان نقشبندی حفظہ اللہ کی اس پوری ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں۔ یہ کہ اگر آپ قادری ہیں، غوث اعظم کے مرید ہیں، تو کل کو قبر میں جائیں گے معاذ اللہ، تو سوال و جواب کے وقت غوث اعظم آ جائیں گے قبر کے اندر اور آپ کو صحیح سوال و جواب دلوا دیں گے فرشتوں کے سامنے۔ سب سے پہلے تو ہم اس واقعے کی حیثیت خود بریلی کتب سے پیش کر دیتے ہیں کہ بریلی اکابر کا اس واقعے کے بارے میں کیا خیال اور کیا نظریہ ہے۔ چنانچہ بریلیوں کے فقیہ الامت مفتی مولانا جلال الدین امجدی صاحب سے جب اسی واقعے کے بارے میں پوچھا گیا تو اپنے فتاوی فقیہ الملہ جلد 2 صفحہ نمبر 411 جو شبیر برادرز کی چھپی ہوئی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کا بیان کرنا درست نہیں، لہذا جس نے اسے بیان کیا وہ اس سے رجوع کرے گا، اور اگر آئندہ اس روایت کے نہ بیان کرنے کا عہد کرے، وعدہ کرے کہ وہ آئندہ اس روایت کو بیان نہیں کرے، تو خود ان کے ہاں یہ روایت بے اصل ہے، جھوٹی ہے، گرنٹو ہے۔ اسی طرح یہ فتاوی شارح بخاری میرے ہاتھ میں ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 124، 125 اور 126۔ اس میں اسی واقعے کو کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ نظم کی صورت میں پوچھا گیا، تو جواب دیتے ہیں کہ یہ جو نظم میں مجھ سے پوچھا گیا کہ قبر کے سوال و جواب کے وقت غوث اعظم آتے ہیں یا غوث اعظم کا دھوبی کے اندر اپنے آپ کو کافی ہے، فرمایا یہ اس مشہور حدیث کے مخالف ہے جس کے اندر آتا ہے کہ جب قبر میں مردے کو رکھا جاتے تو منکر نکیر آتے اور سوال کرتے، اور باقاعدہ اگر مومن ہو تو جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دین میرا اسلام ہے۔ لہذا اس نظم میں یہ جو کہا گیا ہے، اس نے دونوں سوالوں کے جواب میں وہ کہا وہ اس حدیث کے خلاف ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ قبر میں غوث اعظم آتے ہیں یا دھوبی کا کتا اتنا کہہ دے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، یہ اس مشہور حدیث کے خلاف ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس ان کے مفتی عبد الواجد قادری کی فتاوی یورپ ہے، یہ بھی ان کے معتبر آدمی شبیر برادرز، اس کا صفحہ نمبر 120 ہے۔ اسی واقعے کے بارے میں لکھتے ہیں غالباً یہی واقعہ یا اس کی مثل تفریح الخاطر میں ہے، لیکن اس کے بیان میں تحقیق ضروری ہے، یوں ہی مبہم طور پر بلا توضیح کے بیان کرنا خلاف احتیاط ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہ آپ کے بزرگوں کے 3 فتاوی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے، بے اصل ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ جب واقعی بے اصل ہے تو پھر اس کی بنیاد پر یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر میں غوث اعظم آتے ہیں یا غوث اعظم کی نسبت کافی ہے بخشش کے لیے، یا غوث اعظم آ کر سوالوں کا جواب دے دیں گے، میں کہتا ہوں اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی۔ بعض حضرات اس باب میں ملفوظات حکیم الامت کا حوالہ پیش کرتے ہیں اہل بدعت۔ تو پہلی بات یہ کہ جب خود آپ کی کتابوں نے اس کو بے اثر قرار دے دیا تو آپ کے لیے آپ کی کتابیں حجت ہونی چاہیے، ہماری کتابیں حجت ہونی چاہیے۔ ہمیں تو معذلہ ویسی آپ ایمان سے خارج قرار دیتے، تو اپنے عقیدے کے لیے آپ کو ایسی کتابیں ملی ہیں، تو آپ کے مذہب پر یہ جائز نہیں ہے۔ باقی رہی بات حکیم الامت حضرت مولانا شفیع علی تھانی صاحب کی ملفوظات کی، تو دیکھیں اس حوالے سے بھی ہم وضاحت کر دیں کہ
اس طرح کے جو ملفوظات ہوتے ہیں یا واقعات حکایاتی کتابیں ہوتی ہیں اس میں رتب و یابس سب کچھ ہوتا ہے میرے بھائی. جب صحاح ستہ کے اندر ضعیف روایتیں ہیں، غیر معتبر روایتیں ہیں، جب بخاری مسلم کی شرط پر جمع کی جانے والی کتابوں میں موضوع تک روایتیں آ گئی ہیں، جب صحیح کا التزام کرنے والے محدثین سے بھی جھوٹی روایتیں اپنی کتابوں میں آ گئی، تو کسی کے جمع کردہ ملفوظات یا حکایات یا واقعات میں ہر بات درست ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ لہذا اس کا اول جواب تو یہ کہ اس واقعے کو ہم بھی تسلیم نہیں کرتے، بھلے وہ کسی بھی کتاب کے اندر ہو، یا واقعہ جھوٹا بے اصل ہے. اور ملفوظات آپ کے ہاں ویسے بھی معتبر نہیں ہوتے کسی کے. یہ میرے پاس مفتی حنیف قریشی صاحب کا مناظرہ ہے گستاخ کون، اور اس کا صفحہ نمبر 530 ہے. اس میں لکھتے اکثر صوفیاء سے منسوب ملفوظات میں رتب و یابس کی بھرمار ہے اور ان کی کوئی تاریخی اور یقینی حیثیت بھی نہیں. تو اس پہ تو رتب و یابس کی بھرمار ہوتی ہے ملفوظات میں. یہ میرے پاس مولانا اشرف سیالوی صاحب جو آپ کے مناظر اعظم ہیں، اشرف العلماء ہیں، ان کی مناظرہ جھنگ ہے، جدید ایڈیشن ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 133 ہے اور پھر 139 ہے. 133 میں ملفوظات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ معاملہ یا تو ملفوظات جمع کیے ہیں یا بعض حضرات کی اپنی خوش فہمیاں ہیں، یعنی جو ملفوظات ہوتے ہیں یا بعض حضرات کی اپنی خوش فہمیاں ہوتی ہیں. اور صفحہ نمبر 139 پر لکھتے ہیں کہ مرید کے جمع کردہ ملفوظات کو جو عقیدت کے اندر آ کر جمع کیے گئے ہیں ان کو سند بنا لینا یہ کافی نہیں ہو سکتا. یعنی کسی مرید کے جمع کردہ ملفوظات جو عقیدت میں آ کر جمع کیے جاتے ہیں محض اس کو سند بنانا درست نہیں ہے. تو لہٰذا محض ملفوظات کو سند بنانا جبکہ وہ آپ کے یہاں معتبر بھی نہیں ہے، اس کو سند بنانا پھر وہ بھی عقیدے کے لیے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. اور اگر آپ نے سند بنانا ہے تو پوری بات نقل کرے جو ملفوظات کے اندر. چنانچہ پوری بات کس طرح؟ یہ ملفوظات ہے جن نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 100 اور 101 کے ملفوظ نمبر 133 ہے. فرمایا ایک مولوی صاحب کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا آپ تو اسی پر تعجب کر رہے، میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمہ اللہ سے خود اس سے زیادہ عجیب ایک حکایت سنی جس میں توجیہ کی بھی ضرورت ہے، اور کوئی بیان کرتا تو شاید یقین ہونا بھی مشکل ہوتا اور بہت ممکن تھا کہ میں سن کر رد کر دیتا. وہ یہ کہ ایک دھوبی کا انتقال ہوا، جب دفن کر چکے تو منکر نکیر نے آ کر سوال کیا من ربک ما دین، وہ جواب میں کہتے مجھ کو کچھ خبر نہیں، میں تو غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا دھوبی ہوں. اور پھر حقیقت یہ جواب اپنے ایمان کا اجمالی بیان تھا کہ میں ان کا ہم عقیدہ ہوں، جو ان کا خدا وہ میرا خدا، جو ان کا دین وہ میرا دین، اسی پر اس کی نجات ہو گئی. باقی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا ایمان بھی اجمال ہی تھا، محض تعبیر اجمالی تھی. کیا مطلب؟ اول تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب خود اس واقعے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر یقین کیا جائے. اگر میں اس کو ویسی سن لیتا تو میں اس کو رد کر دیتا، لیکن چونکہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی صاحب رحمہ اللہ ہمارے بھی اور بریلی حضرت کے بھی ایک بزرگ ہیں، میں نے ان کی زبان سے سنی، لہذا ایک توجیہ ان کی بیان کر رہے جسے ہم علی سبیل تنزل اور سبیل فرض کہتے ہیں کہ واقعہ تو درست نہیں ہے، لیکن اگر یہ معنی کیا جائے تو شاید کسی نہ کسی حد تک قابل قبول ہو، ورنہ نہیں. اور وہ معنی کیا تھا؟ وہ معنی وہ والا نہیں تھا جو ہمارے اہل بدعت حضرات لیتے ہیں کہ غوث پاک کی نسبت کافی ہے، اس کو تو خود حضرت تھانوی رحمہ اللہ رد کر رہے ہیں. یا یہ کہ غوث پاک قبر کے اندر آتے اس کو خود حضرت تھانوی رحمہ اللہ رد کر رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ دراصل انہوں نے جواب اجمالی طور پر دیا تھا. کیا مطلب؟ جواب تو تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے، تیرا نبی کون ہے، یہی دیا تھا کہ میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی جواب دیا تھا. کسی غوث اعظم نے ان کو آ کر جواب نہیں دیا یا غوث اعظم کی نسبت کافی نہیں ہوئی، لیکن اس جواب کا طرز بدل دیا کہ بھئی جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا رب ہے وہی میرا رب ہے، جو ان کا نبی ہے وہی میرا نبی ہے، اور جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ محض غوث اعظم کی نسبت کافی ہے، اس بنا پر تو خود وہ اس واقعے کو رد کر رہے ہیں. تو اول تو خود حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا اس واقعے پر شرح صدر نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ میں نے کسی اور سے سنا ہوتا تو میں اس کو رد کر دیتا، میں اس کو نہیں مانتا، لیکن چونکہ ایک ثقہ آدمی سے سنا لہذا صرف توجیہ بیان کر رہے ہیں. جیسے اس کی مثال میں دوں گا آپ کو، یہ میرے پاس مناظرہ جھنگ ہے، مناظرہ جھنگ ہے اور اس کا صفحہ نمبر 282 ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ علامہ طیبی نے فتمسکم بسنت خیر من احداث بدعت، اس کا معنی لکھا اے سنتن قذرہ، گھٹیا سنت. تو کہتے ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ ابن حجر کہتے ہیں کہ ہر چیز جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے اسے گھٹیا سے تعبیر سے یاد کرنا یا گھٹیا کے الفاظ سے یاد کرنا یہ کفر ہے اور ایسا آدمی کافر ہو جائے گا.
لیکن فرماتے ابن حجر نے ان کی اس عبارت پر تو قضا کرتے فرمایا اگر اس شخص کا علم اور صاحب تحقیق ہونا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت سے سرشار ہونا ہمیں معلوم نہ ہوتا تو اس کلمے کی وجہ سے اس پر بہت بڑا سنگین فتویٰ اور کلمہ شرعی عائد کیا جاتا۔ اب دیکھو ایک چیز غلط ہوگی، پاک پیغمبر کی گستاخی بھی ہوگی، لیکن کسی صحیح آدمی کے سے آپ کے پاس نقل ہو کر آئی ہوگی تو آپ اس کی ایک مناسب توجیہ کریں گے۔ اس توجیہ کے ساتھ اگر کوئی نقل کرتا ہے تو اس کے نقل کی گنجائش بھی ہے، نہیں تو غلط ہی رہے گی۔ اسی طرح حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واقعہ تو غلط ہے، واقعہ تو مردود ہے، عام آدمی کی طرف سے یہ واقعہ نقل ہوتا تو مرد کرتے ہیں، لیکن چونکہ نقل کرنے والے ایک بڑے آدمی ہیں، کہیں کو غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے تو ایک توجیہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی غوث اعظم قبر میں نہیں آتے، پھر تو واقعہ مردود ہے، غوث اعظم کی نسبت کافی نہیں ہے، پھر تو واقعہ مردود ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ہی کے موافق اگر مومن ہوگا تو میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے، میرا دین اسلام ہے، یہی جواب اس غوث پاک کے دھوبی نے بھی دیا، لیکن طرز جواب کا بدل لیا کہ بھئی جو ان کا رب ہے وہ میرا رب ہے، جو ان کا نبی ہے وہ میرا نبی ہے۔ ایک اور مثال لے لیں، حدیث جاریہ ہماری کتابوں کے اندر مشہور حدیث ہے، جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا، ایک لونڈی سے پوچھا کہ آئین ربکی، تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور جو اہل الحدیث حضرات یا حنابلہ حضرات وہ اس حدیث سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کا مقام وہ آسمانوں میں عرش پر ہے۔ اب ہمارے ماتریدیہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اول تو ماتریدیہ اس واقعے اس روایت کو ہی درست نہیں سمجھتے کہ روایت کے اندر شدید اضطراب ہے، لہذا روایت ہی درست نہیں ہے، عقیدے کے باب میں ایسی روایت پیش ہی نہیں کی جا سکتی، اور اگر اس کو درست مان لیں تو اس کی جو توجیہ آپ نے نقل کی وہ توجیہ غلط ہے، اس توجیہ کے ساتھ تو حدیث بھی قابل رد ہے۔ ہاں ایک صحیح حدیث توجیہ ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ وہ دراصل چونکہ گونگی تھی تو چونکہ کافروں کے بت زمینوں پر رکھے ہوتے تھے، زمین پر ہوتے تھے، تو انہوں نے اس سے امتیاز کرنے کے لیے محض اشارہ کر دیا کہ جو زمینوں والے بت ہیں میں ان پر ایمان نہیں رکھتی، تو وہ اشارہ محض ان زمینوں والی بتوں سے برات کے اظہار کے لیے تھا۔ اس توجیہ کے ساتھ اللہ کے لیے مکان بھی ثابت نہیں ہوا اور حدیث کا مفہوم بھی درست ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ یہ روایت ہے تو غلط جو دھوبے کے غوث پاک کے دھوبے کیا، اور اس توجیہ کے ساتھ جس توجیہ کے ساتھ بریلی حضرات نقل کرتے ہیں اس توجیہ کے ساتھ بھی غلط ہے، لیکن اس کی اگر یہ توجیہ کر لی جائے جو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانی صاحب نے کی ہے تو اس توجیہ کے ساتھ اسے کسی حد تک قبول کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جو ہے اہل بدعت حضرات سے درخواست ہے کہ اول تو روایت خود آپ کے مذہب پر بے اصل قابل رد ہے، اسے بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے، آئندہ نہ بیان کرنے کا آپ وعدہ کریں، آپ کے لیے آپ کیا قابل حجت ہونے چاہیے۔ اور اگر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے ہی نقل کرنا ہے تو جو انہوں نے کہا اس اعتبار سے نقل کریں۔ اور انہوں نے پہلی بات تو یہ کی کہ اس روایت پر اعتماد کرنے کو دل نہیں کرتا، کوئی اور نقل کرتا تو میں رد کرتا، معلوم ہوا کہ اصل اصول کے اعتبار سے روایت قابل رد ہے، مردود ہے، اور ملفوظات میں سے ملفوظات ویسی معتبر نہیں ہے، اور اگر قبول بھی کیا جائے تو اس معنی سے نہیں کہ نسبت کافی ہے جیسے کہ آپ کہتے ہیں، یا اس معنی میں نہیں کہ غوث اعظم قبر کے اندر آتے جیسے آپ کہتے ہیں، یا اس معنی میں نہیں کہ محض غوث اعظم کا مرد ہونا کافی ہے بخشش کے لیے، نہیں، بلکہ اس معنی میں کہ اصل اصول آپ پر وہی چلے گا، اپنے عقیدے کے مطابق آپ کو سوالوں کے جواب فرشتوں کو دینے پڑیں گے۔ ہاں ان کا طرز بدل سکتا ہے، جیسے کہ یہاں اس نے طرز بدلیا کہ جواب تو دیا لیکن طرز یوں اختیار کیا کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا رب ہے وہ میرا ہے، جو ان کا نبی ہے وہ میرا نبی، اور جو ان کا دین ہے وہ میرا دین ہے۔ اللہ پاک ہمیں باتوں کو سمجھنے کی، عقیدہ توحید پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس واقعے کی ہمارے نزدیک کیا حیثیت ہے اور یہ واقعہ ہمارے نزدیک معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے۔ آئیے اب دیکھیے بغیر نام کے مولوی رضا خانی آخر میں کیا کہتے ہیں۔ تو اپنے اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب جس کا نام شمائم امدادیہ ہے، یہ دیکھیں، اس کا صفحہ نمبر 55 ہے، اس پر صاف لکھا ہوا ہے کہ جب اولیاء اللہ باقی نہ رہیں گے قیامت واقع ہوگی، اور پھر اولیاء اللہ کو عالم کا ستون لکھا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت نے۔ بقیہ باتوں کے ثبوت کے لیے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات، حالات و واقعات پر مبنی مشہور کتاب بہجت الاسرار آپ دیکھ لیں، آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے گا، مگر افسوس کہ آپ غوث پاک رحمۃ اللہ جناب نے ایک کتاب کا حوالہ پیش کیا، بغیر نام کے مولوی رضا خانی اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہی بات حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جب تک دنیا کے اندر ایک ایمان والا بھی موجود رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب تک اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا کے اندر موجود ہوگا اور ایمان اس کے اندر سلامت ہوگا، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا نظام اسی طرح چلاتا رہے گا۔
تو علماء اور بزرگان دین یہ اللہ کے مقرب بندے، یہ ایمان والے تو جب تک یہ دنیا کے اندر موجود رہیں گے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو اسی طرح چلاتا رہے گا۔ اور جناب نے بہجت الاسرار نامی کتاب کا ایک حوالہ دیا کہ اگر کوئی بات، کوئی کرامات، کوئی واقعہ دیکھنا ہو تو آپ اس کتاب کو پڑھ لیں اور اس کتاب کو پڑھ کر کے اپنے سوال کا جواب حاصل کر لیں۔ تو جناب پہلے تو آپ یہی ثابت کر دیں بغیر نام کے مولوی رضا خانی کہ بہجت الاسرار معتبر ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ بہجت الاسرار نامی کتاب معتبر ہے، تب ہم دیکھیں گے کہ کیا ہاں یہ واقعی معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے۔ آپ اپنے دلائل اس پر پیش کریں کہ بہجت الاسرار نامی کتاب معتبر ہے، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بہجت الاسرار نامی کتاب یہ معتبر ہے، یہ معتبر نہیں ہے، اور اس کی حیثیت محقق علماء کرام کے نزدیک کیا ہے، کہ وہ اس کو معتبر مانتے ہیں یا معتبر نہیں مانتے ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور